ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ جموں کشمیر اور ملک کی سطح پر کورونا وبا کی موجودہ صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں، کورونا کرفیو پر عمل درآمد جاری۔ گاندھی نگر جموں میں 1200 لیٹر فی منٹ صلاحیت کا آکسیجن پلانٹ قائم۔ بڑگام میں DRDO کے تحت کووڈ اسپتال پر کام شروع۔ عالمگیر وبا کے انسداد میں انتظامیہ کی کوششوں میں سبھی متعلقین کا تعاون ضروری۔ LG کے مشیر بشیر احمد خان نے بارامولہ میں لیا کووڈ صورتحال کا جائزہ۔ وادی میں 3 الگ الگ حادثات کے دوران 3 افراد لقمہ اجل۔ اور پریس کے عالمی دن کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ نے کی صحافیوں کو غیر جانبداری اور سچائی کے اصولوں پر کاربند رہنے کی تاکید۔ اب خبریں کی تفصیل۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے نئے معاملات میں آئے دن کے اضافے سے عوامی اور انتظامی سطح پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن حربے اپنائے جا رہے ہیں، جبکہ لوگ بھی وبا سے ابھر رہی صورتحال کو برابر سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ آج بھی مختلف لیبارٹریوں میں ہزاروں نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے سینکڑوں افراد کا ٹیسٹ مثبت آنے کی خبر ہے، جبکہ آج بھی مزید کچھ کورونا مریض فوت ہو گئے۔ ناظرین بلٹن جاری ہے، ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ کینسر سوسائٹی آف کشمیر کینسر سے جوجھ رہے غریب اور نادار مریضوں کے لیے مفت علاج و معالجے کا منفرد مرکز، آپ کے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مستحق اور معتبر ادارہ۔ آپ اپنے رقومات ہمارے اکاؤنٹ نمبر SB 6000 J&K بینک ریزیڈنسی روڈ میں جمع کر سکتے ہیں یا ہمارے دفتر واقع لال نگر چھانپورہ تشریف لائیں۔ سری نگر اور مضافات میں روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، افطار کیجیے۔ اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ ناظرین پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ جموں کشمیر میں آج کورونا وائرس کے 3733 نئے مثبت معاملات سامنے آئے، جبکہ 51 متاثرہ افراد کی موت بھی واقع ہوئی۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق نئے معاملات میں کشمیر صوبے کے 2439 اور جموں صوبے کے 1294 معاملات شامل ہیں۔ اس دوران کشمیر صوبے میں سب سے زیادہ 1136 معاملات ضلع سری نگر سے، جبکہ جموں ضلع میں 584 معاملات سامنے آئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کووڈ کے 3,63,000 نئے معاملات کی اطلاع ملی ہے۔ یہ لگاتار دوسرا دن ہے کہ جب ملک میں 24 گھنٹے میں 3 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ البتہ کئی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے معاملات میں اضافے کی وجہ سے ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں 3,417 اموات کی بھی خبر ملی ہے۔ اس طرح اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2,13,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ مرکزی سرکار نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک 16 کروڑ 54 لاکھ ویکسین مفت فراہم کیے ہیں۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس اب بھی 75 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز بچی ہوئی ہیں۔ ملک میں اب تک 15 کروڑ 71 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائے جا چکے ہیں۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 12,10,000 سے زیادہ افراد کو ٹیکے لگوائے گئے۔ ادھر آج کووڈ وبا کے انسداد کے لیے انتظامیہ کی جانب سے عائد کیا گیا کورونا کرفیو مسلسل چوتھے روز بھی جاری رہا۔ شہر سری نگر میں پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی غرض سے جگہ جگہ پولیس کے ناکے اور خاردار تاریں نصب کی گئی تھی۔ اس بیچ کاروباری ادارے اور دکانیں بند رہیں۔ تاریخی لال چوک میں سڑک کے دونوں اطراف بازار بند تھے، جبکہ عام لوگ بھی سرکاری ایڈوائزری کے عین مطابق گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جہاں کہیں لوگوں کو باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے، اس صورت میں وہ کووڈ پروٹوکول پر عمل آوری یقینی بنا رہے ہیں۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ بچے پانی کی بوتل کے ساتھ سب کچھ کریں گے سوائے پانی پینے کے، پر دن کے 8 گلاس پانی ضروری ہے نا۔ ٹینگ تھوڑی مدد کر سکتا ہے، اس میں ہے گریپ فروٹ ٹیسٹ، وٹامنس اور آئرن کی اچھائی۔ ٹینگ ملاؤ، پانی پلاؤ۔ کووڈ کی دوسری ویو سے بچیں۔
ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ سدسیہ کھو دیا ہے، اور اس دکھ کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے، اس لیے میں گزارش کروں گی سب بھارت واسیوں اور جموں کشمیر کی جنتا سے کہ سرکار کی طرف سے جو بھی کورونا سے بچنے کے نیم بنائے گئے ہیں ان کا پوری طرح پالن کریں، اور ہماری طرح اپنے پریوار کے کسی بھی سدسیہ کو نہ کھو دیں۔ اس لیے ماسک پہن کر رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، دوری بنائے رکھیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں، اور باری آنے پر کووڈ ویکسین ضرور لگوائیں۔ اس لیے جو بھی سرکار نے قانون بنائے ہیں ان کا پالن کریں۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں اسپتالوں میں آکسیجن سہولیات بڑھانے سے متعلق لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت کے تناظر میں جموں میں گاندھی نگر کے سرکاری اسپتال میں آکسیجن تیار کرنے کا پلانٹ قائم کیا گیا ہے، جس کی صلاحیت 1200 لیٹر فی منٹ ہے۔ مذکورہ اسپتال کو مخصوص کووڈ اسپتال قرار دیا گیا ہے۔ اس پلانٹ کے شروع ہو جانے سے یہ اسپتال میڈیکل آکسیجن کی ضروریات پورا کرنے میں خود کفیل بن گیا ہے۔ ایک وقت میں 92 بستروں کے لیے یہ سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ سرکاری احکامات کے عین مطابق ضلع انتظامیہ بڑگام نے 500 بستروں والے کووڈ اسپتال کی تعمیر کے لیے ضلع ہیڈ کوارٹرز کے نزدیک ہی رشی پورم میں 73 کنال اراضی کے رقبے کی نشاندہی کی ہے۔ ڈی آر ڈی او کی طرف سے اس طرح کا ایک اسپتال کشمیر اور جموں ڈویژنوں میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ان اسپتالوں میں کورونا سے جڑی کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کی سہولیات میسر ہوں گی۔ بڑگام ضلع میں اس اسپتال پر فاسٹ ٹریک بنیاد پر کام شروع ہو چکا ہے۔ کووڈ ہاسپٹل بن رہا ہے جی، جو ڈی آر ڈی او کے اشتراک سے ہو رہا ہے۔ ان کی ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے، سائٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے، تو اس پر جو پریلیمنری ورکس ہیں وہ شروع ہو گئے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اپروچ روڈ کا کام شروع ہو گیا، وہاں پر کچھ ٹریز وغیرہ تھے تو وہ بھی ہم ہٹا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں ٹارگٹ یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر اسے کمپلیٹ کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج بارہمولہ کا دورہ کر کے وہاں کووڈ وبا سے نمٹنے کے لیے کئی متعلقین کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حساس موڑ پر انتظامیہ کی کوششوں کے ساتھ دیگر متعلقین کا تعاون بھی انتہائی ضروری ہے۔ مشیر موصوف نے تاہم کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وادی میں آکسیجن اور ریمڈیسیور کی مناسب سٹاک موجود ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ میں ہائی فلو آکسیجن کی سہولت سے لیس 70 بیڈ دستیاب کرائے جائیں گے۔ ممبر پارلیمنٹ ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے آج بجبہارا اننت ناگ میں قائم کووڈ 19 نامزد اسپتال میں دیگر سہولیات کے علاوہ آکسیجن کی سٹاک پوزیشن کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مذکورہ اسپتال میں میڈیکل آکسیجن کی مناسب فراہمی کا معاملہ ایل جی کی نوٹس میں لائیں گے، تاکہ ان کے انتخابی حلقے میں قائم شدہ کووڈ نامزد اسپتال میں آکسیجن اور دیگر ضروری سہولیات کی کمی نہ ہونے پائے۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر کا دورہ کر کے وہاں 11 مئی کو عارضی طور پر کھلنے والے دربار منہ کے حوالے سے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کووڈ مناسب رویہ اختیار کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے محکمہ ہیلتھ سروسز سے کہا کہ وہ ملازمین کی ٹیکہ کاری، ٹیسٹنگ اور مناسب اسکریننگ کے لیے ضروری سہولیات فراہم کریں۔ ڈویژنل کمشنر نے سیکریٹریٹ کے اندر اور باہر تجدید کاری کا کام مکمل کرنے اور کووڈ کے انسداد سے جڑے اقدامات یقینی بنانے کی افسران کو ہدایت دی۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے میڈیا سے وابستہ افراد کو صحافت کے تئیں غیر جانبداری، سچائی اور انصاف پسندی کے اصولوں پر کاربند رہنے کے لیے کہا ہے۔ وہ آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس سال پریس ڈے کا موضوع عوامی بہبود کے لیے جانکاری ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے میڈیا برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں میڈیا کے افراد قابل بھروسہ اور مصدق کا حقائق سامنے لانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ موصوف نے وبا کے دور میں عوام تک ہر وقت اور صحیح معلومات اور جانکاری پہنچانے کے لیے صحافیوں کی سراہنا کی۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے سبھی ممالک کی سرکاروں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار میں ایک آزاد، خود مختار اور متنوع میڈیا کی مدد کے لیے وہ سب کچھ کریں جو وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی ملکوں میں صحافیوں کو محض اپنا کام کرنے کی وجہ سے سینسرشپ، زیادتیوں،
ہراسانیوں اور یہاں تک کہ موت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پلوامہ ضلع کے موہن وجی کاکپورہ میں آج ایک شخص ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہوا ہے۔ اطلاع کے مطابق مذکورہ شخص کوکرناگ علاقے سے تعلق رکھتا ہے جو وہاں مزدوری کی غرض سے آیا تھا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ہلاک شدہ نوجوان کی پہچان 30 سالہ محمد اقبال ڈار ساکن وائلو کوکرناگ کے بطور ہوئی ہے۔ ادھر گاندربل میں آج ایک سڑک حادثے میں 14 برس کی ایک کم سن بچی ہلاک ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق سری نگر لیہ شاہراہ پر مامر کنگن کے قریب ایک تیز رفتار گاڑی نے مذکورہ لڑکی کو ٹکر مار کر زخمی کر دیا جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔ اس کی شناخت ٹکری پتی مامر کے رہنے والی خالدہ بانو کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے اور متعلقہ دفعات کے تحت کیس درج کیا ہے۔ ادھر خاصی پورہ شپیاں میں آج ایک دلخراش واقعے میں کلگام ناوپورہ کا رہنے والا سبزی فروش اپنی ہی گاڑی کے زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اس نے اپنی گاڑی ایک چڑھائی پر کھڑا کی تھی جو اچانک نیچے کی طرف چلنے لگی اور سبزار یوسف لون نامی شخص کو کچل ڈالا۔ گاندربل ضلع کے ناراناگ علاقے میں ایک جنگلی ریچھ نے 3 نوجوانوں پر حملہ کیا جن میں سے 2 کو زخمی حالت میں مقامی لوگوں نے بچا لیا، تاہم تیسرے نوجوان کے بارے میں ابھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ 3 نوجوان وہاں مچھلی پکڑنے کی غرض سے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق لاپتہ نوجوان ایک اونچی پہاڑی سے نیچے گر گیا ہوگا جسے بازیاب کرنے کی کوششیں ہنوز جاری ہیں۔ لاپتہ نوجوان کی شناخت جاوید نبی میر کے طور پر ہوئی ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے آج ضلع کے مختلف آئسولیشن مراکز کے دورے کے دوران دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہیں موجودہ صورتحال کا مقابلہ کرنے سے متعلق اٹھائے جا رہے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ کمشنر موصوف نے بعد میں نئے ضلع اسپتال میں قائم شدہ آکسیجن پلانٹ کا بھی معائنہ کیا۔ بارہمولہ میں حکام نے لاک ڈاؤن کی عدولی کرنے کی پاداش میں 7 افراد کو گرفتار کرنے کے علاوہ ایک JCB اور 6 ٹریکٹروں کو ضبط کیا ہے۔ یہ لوگ یکمن پورہ پٹن میں غیر قانونی طور پر مٹی کی بے ہنگم کھدائی کر رہے تھے۔ دوسری طرف کریری اور وانیگام کے علاقے سے کئی دکانداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور ان کے دکانوں کو سرب مہر کیا گیا ہے۔ ادھر کپواڑہ ضلع میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کی قیادت والی ٹیم نے کئی مقامات پر درجنوں گاڑیوں کو ضبط کیا جو کہ لاک ڈاؤن کے باوجود سڑکوں پر غیر ضروری گھوم پھر رہی تھی۔ انتظامیہ کو لاک ڈاؤن احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایت ملی تھی جس کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ یعنی عشر مغفرت اختتام پذیر ہو گیا۔ مبارک مہینے کا آخری عشرہ شروع ہونے کے ساتھ ہی مختلف علاقوں میں اعتکاف کرنے والے اللہ کے بندے مساجد میں خلوت نشین ہونے لگے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے ان آخری 9 یا 10 ایام کے دوران خصوصی اور اضافی عبادات بجا کر اللہ کے حضور عز و انکساری کریں گے۔ اس دوران عالم انسانیت سے کرونا وبا کے نجات کے لیے بھی خاص دعائیں کی جائیں گی۔ جموں کشمیر جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانان عالم بالخصوص جموں کشمیر کے فرزندان توحید کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف فتح کرنے میں جو کامیابی عطا کی وہ تاریخ اسلام میں ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی یوم فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ دریاسنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے یوم شہادت کے موقع پر انجمن شرعیہ کے صدر آغا سید حسن الماسوی الصفی نے فرزندان توحید سے اپیل کی ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کووڈ سے متعلق احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے اور ہمیں ہر قیمت پر جسمانی فاصلے برقرار رکھتے ہوئے یوم شہادت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور شب قدر کے اعمال و عبادات اپنے گھروں میں ہی انجام دینی چاہیے۔ اور اب موسم محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع عام طور پر صاف رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔